السلام علیکم، میں ہوں نوید خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل خان پی پی ایس سی ٹیسٹ پریپریشن دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پہلے ہم نے انٹرویو شیئر کیے تھے جو سب انسپیکٹر کے ہو رہے تھے، تو ابھی ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے انٹرویو ہیں جو ابھی ریسنٹلی سب انسپیکٹر سلیکٹ ہوئے ہیں ڈفرینٹ ریجن سے۔ ون بائی ون ہم ان کا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر السلام کریں گے۔ علیکم۔ میرا نام خواوش شفیق ہے اور میں اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنے سے پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ میں نے بی ایس ایم ایل ٹی کیا ہوا ہے، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بی اے کیا ہوا تھا، تو جب جابز آئی تھیں تو میں نے اپنے بی اے کی بیس پہ اس میں اپلائی کیا تھا۔ یہ میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی پی پی ایس سی کی، ریٹن کی بھی اور انٹرویو کی بھی۔ 2 جون کو ایل ڈی اے پلازا لاہور میں میرا انٹرویو ہوا تھا، جو ہمارا پینل تھا اس میں 3 لوگ موجود تھے۔ اس کو ہیڈ کر رہے تھے عبدالجبار شاہین صاحب، اور ایک اس میں پولیس کی طرف سے تھے، شاید ایس پی ایس ایس پی تھے، اور جو تھرڈ پرسن تھے وہ یا ریٹائرڈ جج تھے، کافی ایجڈ تھے۔ اچھا، پی این جب میرا 11واں نمبر تھا تو تقریباً میری باری 1 بجے کے قریب آئی ہے۔ پی این نے دروازہ کھولا تھا، میں پرمیشن لے کے انٹر ہوا ہوں اور میں چیئر کے پاس جا کے رکا ہوں، تو عبدالجبار شاہین صاحب نے کہا کہ ہیو اے سیٹ۔ میں کوٹ کا اپنا بٹن کھول کے بیٹھا ہوں۔ عبدالجبار شاہین صاحب نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے اندر جب میں نے بی ایس ایم ایل ٹی کا بولا ہے تو سر نے مجھے وہاں پہ روکا ہے، میرے سے انہوں نے تھوڑی بہت اس پہ ڈسکشن کی، پھر انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا کنٹینیو۔ میں نے اپنا انٹروڈکشن پورا کیا ہے اور سر نے مجھے ریفر کر دیا وہ جو ایس پی ایس ایس پی بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف۔ انہوں نے میرے سے فرسٹ کویسچن یہ کیا کہ بیٹا کرمنلائزیشن اور ڈی کرمنلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس کا آنسر نہیں آتا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ سوری سر، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، بٹ اف یو الاؤ می ٹو گیس۔ تو انہوں نے کہا جی جی بیٹا گیس کریں۔ تو مجھے تب جو سمجھ آ رہی تھی میں نے بولا، لیکن وہ کوئی اتنا کنونسنگ آنسر نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میرے سے سیکنڈ کویسچن کیا کہ ایلیمنٹس آف کرائم کیا ہوتے ہیں؟ تو اگین مجھے اس کا صحیح آنسر نہیں پتہ تھا، لیکن سر نے خود ہی اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا اور مجھے ایگزامپلز دیں، تو پھر میں نے فگر آؤٹ کر لیا اور میں نے ان کو اس کا آنسر کر دیا تھا۔ پھر میرے سے انہوں نے تھرڈ کویسچن کیا کہ بیٹا سی آر پی سی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ سی آر پی سی کیا ہے؟ تو میں نے سر کو بتایا کہ سر کرمنل پروسیجر کوڈ ہوتا ہے اور اس میں پولیس کے کام کرنا ہے، کس طرح سے انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتے ہیں اور پورا جو پروسیس ہوتا ہے وہ میں نے سر کو بتایا۔ پھر سر نے کہا کہ سی آر پی سی کی بیٹا کچھ دفعات مجھے بتا دیں، وہ میں نے ان کو 3 4 بتائیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ 144 کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ اچھا، جب میں نے ان کو یہ بتا دیا ہے تو پھر سر کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا تو آپ پھر صرف جاب کے لیے ہی آ رہے ہیں کیونکہ آپ جاب نہیں مل رہی کوئی، یا کوئی اور بھی ریزن ہے؟ تو تب میں نے ان کو بتایا میں کہ سر کہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا شوق ہے کہ میں کمیونیکیٹ کروں، میری کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ پھر اپنی ڈگری میں کیوں نہیں جا رہے نا؟ تو میں کہا سر وہ ایک لمیٹیڈ سا اس میں اسکوپ ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے بیٹا۔ سر نے مجھے ریفر کر دیا ادھر، جو تھرڈ پرسن تھے ریٹائرڈ جج تھے شاید، ان کی طرف۔ انہوں نے میرے سے فرسٹ کویسچن یہ کیا کہ بیٹا ملکہ سے ایک جگہ کا نام ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ تو وہ لکیلی مجھے پتہ تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ سر ملکہ ہانس میں جو وارث شاہ تھے انہوں نے وہاں پہ ایک ماسک ہے، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے ہیر لکھی تھی۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں ویری گڈ بیٹا۔ پھر انہوں نے میرے سے کہا کہ جو ہے سکھوں کی ایک کتاب ہے کرنتھ، تو اس کتاب کے اندر پاکستانی یا ایک مسلم شاعر ہے جس کے بہت زیادہ، ہاف سے زیادہ اس کے شعر ہیں، تو وہ کون ہے؟ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو میں نے سوری کیا، میں کہ سر آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ نا۔ تو کہتے ہیں بیٹا وہ ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا کہ بیٹا جو کوٹ مٹھن والے ہیں خواجہ غلام فرید، ان کے ہیں شعر اس میں۔ میں کہا ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا وارث شاہ کا کوئی شعر سنا دینا۔ تو میں کہا سر وارث شاہ کا تو ابھی مائنڈ میں نہیں آ رہا، کہتے ہیں تو بلے شاہ کا سنا دیتا ہوں نا۔ تو اس پہ تینوں جو پینلسٹ تھے وہ ہنسنے لگے، کہتے نہیں نہیں بیٹا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ پھر انہوں نے میرے سے کویسچن نیکسٹ کیا کہ بیٹا جبل نور اور جبل سور، اس میں ڈفرینس کیا ہے یا یہ دونوں سیم ہی ہیں؟ تو جبل نور کا مجھے کلیئر آئیڈیا تھا، تو میں نے ان کو بولا کہ نہیں سر دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ جبل نور حجاز جو ریجن ہے مکہ کا، اس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ غار ہیرا موجود ہے، تو اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اور جبل سور میں نے ایسے کہا تو کہتے ہیں بیٹا ہجرت نہیں پڑھی آپ نے؟ میں کہا جی سر پڑھی ہے۔ تو پھر تب مجھے یاد آ گیا تھا، تو میں نے کہا کہ سر جبل سور وہ جگہ ہے جہاں غار سور موجود ہے، یا غار سور کو ہی جبل سور کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ
پناہ لی تھی جب ان کے پیچھے کفار مکہ لگے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تیسری اور چوتھی صورت کا نام بتا دیں. پھر مجھے کہتے ہیں تیسری اور چوتھے پارے کا نام بتا دیں. مجھے تیسری صورت کا نام آتا تھا, چوتھی کا نہیں آتا تھا, اور تیسرے اور چوتھے پارے میں مجھے تیسرے پارے کا نام آ رہا تھا, چوتھے کا نہیں آ رہا تھا. تو خیر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ بیٹا چوتھی صورت یہ ہے اور چوتھے پارے کا نام یہ ہے. پھر انہوں نے میرے سے لاسٹ جو کویشچن کیا, مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہتے ہیں, حالانکہ صلح حدیبیہ میں بیسیکلی جو بھی شرائط رکھی گئی تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی, پھر بھی اس کو فتح مبین کیوں کہا گیا ہے. تو مجھے اس کا ایگزیکٹ آنسر نہیں پتا تھا, لیکن میں ان کو کہا کہ سر آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جو ہے فتح مکہ ہو گئی تھی. تو وہ شاید مسلمانوں کو ایک خوشنودی دی گئی تھی کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہو جائے گی, شاید اسی لیے اس کو فتح مبین کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. پھر مجھے کہتے ہیں بیٹا سائنس کی تعریف سنا ہے نا. تو یہ میرے مائنڈ سے اس ٹائم سلپ ہوگی اور مجھے نہیں آئی. تو پینلسٹ ہنسنے لگے, کہتے ہیں کبھی کبھی بڑی بیسک چیز بھی انسان کو نہیں آتی نا. تو میں کہا یس سر ایگزیکٹلی. اس کے بعد عبدالجبار شاہین صاحب نے ڈسکشن سٹارٹ کی. مجھے کہتے ہیں کہ ایم ایل ٹی کے بارے میں پوچھنے لگ گیا کہ اچھا یہ 5 ایئرز ہے, 4 ایئرز ہے. بڑا لائٹ سا موڈ تھا ان کا. تو میں کہا سر اٹس اے 4 ایئرز پروگرام, اور اس پہ کافی ہماری ڈسکشن ہوئی. تو پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ایم ایل ٹی میں آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا کام کیا ہوتا ہے, وہ بتایا ان کو. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ بتائیں ہیموگلوبن کیا ہوتی ہے. تو میں نے بتایا کہ سر ہیموگلوبن 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے, ہیم اور گلوبن. ہیم آئرن ہوتا ہے, گلوبن چین ہوتی ہے, اور اس کا کام آکسیجن کو کیری کرنا ہوتا ہے. پھر مجھے کہتے ہیں ہیموگلوبن ایک رنگ بناتی ہے, اس رنگ کو کیا کہتے ہیں. تو وہ رنگ میرے مائنڈ سے نکل گیا, اس کو پورفائرن رنگ کہتے ہیں. انہوں نے میرے سے کویشچن نیکسٹ یہی کر دیا کہ پورفائرن رنگ کیا ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا سر سوری, وہی جو ہیموگلوبن رنگ بناتی ہے اس کو پورفائرن رنگ کہتے ہیں. اچھا پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا, آپ نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا اور اس کی ہیموگلوبن کا لیول لو آیا, وٹ ڈز دس مین. تو میں کہا سر اگر اس کا ہیموگلوبن لو آیا ہے تو اس کو پیشنٹ جو ہے وہ انیمک ہے, یعنی کہ اس کو انیمیا ہے. تو وہ فردر انویسٹیگیشنس پہ ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ وہ اس کو کون سا انیمیا آگیا. اس کی میں نے اس کو 3-4 سر کو ٹائپس بتا دی کہ انیمیا کی یہ ٹائپس ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ کو میرے کویشچن کی سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں آپ دوبارہ سنیں. میں کہ جی سر. کہتے ہیں ہیموگلوبن کا کام ہوتا ہے آکسیجن کو کیری کرنا. میں کہا یس سر ایگزیکٹلی. کہتے ہیں تو اگر ہیموگلوبن ہی کم ہوگی, آکسیجن کم کیری ہوگی تو کیا ہوگا. میں کہ سر پیشنٹ کو ہائپوکسیا ہوگا. کہتے ہیں یس دس از واٹ آئی ایم آسکنگ فرام یو. میں کہا اوکے سر. پھر مجھے کہتے ہیں کہ انہیل جو ہمارے گیسز کر رہے ہوتے ہیں ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ایئر کے اندر ڈفرینٹ ہے, اور یور نوز اینڈ یور نوسٹرلز آر ناٹ ڈیزائنڈ بائی اللہ تعالیٰ ٹو جسٹ لیٹ ان آکسیجن. all the gases are present in air are being inhaled. So what does exactly happening inside your alveoli. بیسکلی وہ میرے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ الویولائی کے اندر ایسا کیا ہے کہ جسٹ آکسیجن آپ کی باڈی یوز کر رہی ہے اور باقی تمام گیسز جس میں نائٹروجن, ہیلیم اور وہ سب موجود ہیں تو وہ یوز نہیں ہو رہی, یا وہاں پہ ان کا گیسز ایکسچینج نہیں ہو رہا. تو اس کو میں نے سر کو ایکسپلین کیا کہ الویولائی کے اندر بیسکلی پارشل پریشر ڈفرینس کی بیس پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے سب. اور ان کو میں نے جتنا بھی جو میں نے پڑھا تھا اس حساب سے میں نے ان کو کنونس کیا. پھر انہوں نے میرے سے کویشچن کیا کہ بیٹا جو کاربن ڈائی آکسائڈ 0.004% ہم انہیل کرتے ہیں تو ایکزیل کتنے کرتے ہیں, اس کیا اماؤنٹ ہوتی ہے. تو میں کہا سر 4% ہوتی ہے. پھر مجھے کہتے ہیں اچھا کوئی آکسیجن بھی باہر آتی ہے جب آپ ایکزیل کرتے ہو. تو یہاں پہ میرے مائنڈ میں نہیں رہا, تو میں سر کو کہا کہ نہیں سر آکسیجن باہر نہیں آتی نا. تو دس جو ہے عبدالجبار شاہین صاحب اسمائلڈ اینڈ سیڈ کہ بیٹا آپ پھنس گئے ہو نا. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیور ہو. میں نے آگے سے کہہ دیا یس سر آئی ایم سرٹن اباؤٹ اٹ نا. تو سر کہتے ہیں کہ if you are certain about it and if you are correct the seat is yours, but if you are wrong I would not recommend you. تو میں تھوڑا سا ایسے ہوا کہ یار یہ سیٹ جا رہی ہے نا. تو سر کہتے ہیں خود ہی بتانے لگے کہ بیٹا نہیں, آپ کے لنگس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ساری آکسیجن کو ایبزارب کر سکیں. کچھ آکسیجن ایبزارب ہوتی ہے, جیسے 21% انہیل کرتے ہو آپ اور اس میں سے 5% آپ ایبزارب کر کے 16% ایکسیل کر دیتے ہو. تو پھر میں نے آگے سے بول دیا کہ آئی اسٹینڈ مائی سیلف کریکٹیڈ ہے نا. تو پھر سر آگے سے تھوڑی اسمائل دی اور کہتے ہیں ہاں بیٹا اب تو آپ کریکشن کرو گے نا اپنی. تو خیر میں نے بھی ہلکی سی اسمائل دے دی. پھر ان کا جو لاسٹ کویشچن میرے سے تھا وہ یہ تھا کہ بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 4 لوگ رات کو انگیٹھی جلا کے سوئے ہیں روم میں اور صبح خبر آئی ہے کہ 4 کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو کیا ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. تو میں نے کہا سر انگیٹھی جل رہی تھی, کمبسچن کا ریئیکشن ہو رہا تھا, اور کیونکہ تب آکسیجن پریزنٹ تھی تو کیا ہو رہا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی تھی. لیکن جیسے جیسے آکسیجن کا لیول کم ہوتا گیا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جگہ کاربن مونو آکسائڈ بنتی گئی, اور کاربن مونو آکسائڈ
کو انہیل کرنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور مانا کہ کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی، لیکن ایگزیکٹلی جو ہے ہوا کیا. میں کہتا کاربن مونوکسائڈ ایک ٹاکسک گیس ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹاکسک گیس ہے مان لیا، لیکن آپ ایک سائنٹیفک اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے ایگزیکٹ ریزن بتائیں. تو پھر میرے مائنڈ میں ایک ریزن آئی جو میں نے ان کو بولا کہ سر دا اونلی تھنگ آئی کین ریمبر رائٹ نو از کاربن مونوکسائڈ ہیز گریٹر افینٹی ٹو بائنڈ ود ہیموگلوبن دین آل ادر گیسز پریزنٹ. تو اس پہ وہ سر کافی خوش ہوئے کہ یس بیٹا، دس از واٹ آئی ایم آسکنگ فرام یو اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو. تو خیر انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا اس پہ، اور مجھے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر ہمارا دل ہے کہ ہم اس کو اور بھی لیول کو بڑھائیں، انٹرویو کے لیول کو اور ہم بڑھا سکتے ہیں، لیکن ٹائم کم ہے اور باقی لوگوں کے بھی انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہیں. تو ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تو پھر میں نے تینوں پینلسٹ کو تھینک یو کیا. میں اٹھا اور میں نے اپنا کوٹ کا بٹن بند کیا اور پھر میں باہر آ گیا ہوں. سو یہی تھا، مطلب اوور آل اچھا ایکسپیرینس تھا، اور الحمد للہ انہوں نے مارکس بھی اس حساب سے اچھے دیے.